سینیٹر صاحب، سینیٹر عفنان اللہ صاحب وہاں پر موجود تھے، بڑی دھوئیں انہوں نے تقریر بھی کی، انہوں نے اس کو اپوز بھی کیا جو ہو رہا تھا سارا کچھ. تو ان سے بات کریں گے. سینیٹر عفنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عفنان بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے جو حامد میر صاحب نے جو اپنے کالم میں ایک حوالہ دیا ہے ساری سچویشن کا، انہوں نے یہ کہا کہ جی جب بیٹھے ہوئے تھے یہ پارٹیز اور ان کے سینیٹرز بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ قرارداد جو ہے اس کو سپورٹ کیا ہے، تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم تو اس کی فیور میں نہیں ہے، الیکشن جو ہے مطلب ناٹ دا قرارداد بٹ بات جنرل ہوتی کہ ہم تو الیکشن کے ڈیلے کی فیور میں نہیں ہیں. اس کے بعد یہ سارے جو ہیں وہ جاتے ہیں اور اس وقت آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ محسوس کیا کہ کچھ ہونے والا ہے. تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے کیا اس وقت محسوس کیا. دوسری بات یہ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی جو یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں جو ہے یہ چیزیں ساری کی. آپ جو اسپیشلی جو لوگ چپ تھے، جن میں بیرامن تنگی صاحب ہیں، جن میں گردیپ صاحب ہیں، تو کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہے یا کچھ پس سے پردہ محرکات اور ہیں کچھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں جو ہے ظاہر ہے ایگزیکٹلی تو جو ہے وہ نہیں بتا سکتا کیونکہ انہوں نے کیا کیا، لیکن میں اسپیکولیٹ ضرور کر سکتا ہوں کہ میری جو تجربہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ یہ انہوں نے خود نہیں کیا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لوگ ضرور تھے. یہ نہیں کہ کوئی مخصوص لوگ تھے، لیکن کوئی نہ کوئی لوگ ضرور تھے اس کے پیچھے. یہ کوئی کنسپیریسی تھی. جہاں تک بات رہے گی کہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، اس کی دو وجوہات تھیں. ایک یہ تھی کہ جو جمعے کے بعد جو ہے وہ اجلاس ہمارا بڑا ریئر ہے، بہت ریئر ہے. میرا خیال ہے پچھلے 3 سالوں میں شاید 2 دفعہ ہی ہوا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوا. تو ایک یہ بات تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ جب وہ سپلیمنٹری ایجنڈا آیا تو پھر تو ظاہر آف کورس مجھے سمجھ میں آ گئی تھی کہ کچھ کرنے لگے ہیں یہ لوگ. تو یہ 2 باتیں تھی جو کہ جب ساتھ ہوئی تو پھر مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ کچھ کرنے لگے ہیں. لیکن یہ جو 11 کے 11 لوگ تھے یہ ویہیمنٹلی اس سے پہلے اس کو اپوز کر رہے تھے کہ نہیں جی الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے ان کو نہ ویدر یاد آیا، نہ ان کو سیکیورٹی ڈائنامکس یاد آیا. اس سے پہلے دے ور اوکے، دے سیڈ ہاں یہ ہونا چاہیے، الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے. مطلب کہ جو ہماری ویسے ڈسکشنز تھیں اس کے اندر دیکھیں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں گے، جو ہے وہ باپ پارٹی جو ہے اس وقت گورنمنٹ میں ہے، تو ظاہر ہے کچھ لوگوں کی خواہش ضرور ہوگی کہ وہ گورنمنٹ میں رہے. تو وہ جو ہے ہو سکتا ہے یہ موٹیویشن ہو ان کے لیے. لیکن یہ بات درست ہے کہ بہت زیادہ تر لوگوں سے اگر آپ بات کریں تو وہ یہی سمجھ میں آتی تھی کہ الیکشن چاہ رہے ہیں، لیکن قرارداد جو تھی وہ بالکل مختلف تھی. تو ظاہر ہے وہ ایک عجیب سی بات ضرور تھی جس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا کنڈی صاحب کی طرف جاتی ہوں. کنڈی صاحب یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کی ٹاپ لیڈرشپ آپ کی چیئرمین کی، اگر آج کا بھی جو ہے وہ ان کا جو سنے جو ان کی بیانات ہیں اس میں وہ بات یہ کر رہے ہیں، ہی از کیٹیگورکلی فار ٹائملی الیکشنز. شہری رحمان صاحبہ نے کل بڑا اس کو کنڈیم کیا ہے. اور پھر بیرامن تنگی صاحب جو ہیں وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. اچھا اب بیرامن تنگی صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، کافی دیر سے سینٹ میں ہیں. یہ سوچنا کہ جی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا تھا یا کیا وجہ تھی، گو کہ آپ نے ان کو شو کاز ایشو کر دیا ہے. پر مجھے اور آپ کو دونوں کو پتہ ہے یہاں شو کاز جو ہے وہ کس طرح ایشو ہوتے ہیں، ان کے کیا معنی ہوتے ہیں اور کس طرح چیزیں جو ہیں وہ پس پردہ چل رہی ہوتی ہیں. تو تاثر یہ جا رہا ہے کہ کوئی گڈ کاپ بیڈ کاپ ہو رہا ہے. بیرامن تنگی صاحب خود جو ہے وہ انفرادی کیپیسٹی میں یہ اس طرح چپ کا روزہ سادے نہیں رہ سکتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے الیکشن ڈیٹ کے لیے جدوجہد کی وہ بھی آپ کے سامنے، اور پہلے دن سے ہمارا تھا کہ الیکشن ان ٹائم ہونا چاہیے اور الیکشن جلدی ہونا چاہیے. اور اس کے لیے جو ہم نے آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنسز بھی اور ہر جگہ پہ ہم نے باتیں کی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی وجہ سے ہمیں الیکشن کی ڈیٹ بھی ملی. پھر لاہور میں ہائی کورٹ میں جو چیز ہوئی اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور قاضی فائز صاحب نے یہ کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ 8 فروری کو الیکشن انشاءاللہ ہوگا اور کوئی اس کو ڈیلے نہیں کرا سکتا. اب جہاں تک بیرامن تنگی کی بات ہے، کل بالکل جو ہے وہ موجود تھے، سینٹ میں موجود تھے. ہمیں جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ موجود تھے، سینیٹر عفنان اللہ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے بھی اسپیچ کی اس کے اگینسٹ، لیکن انہوں نے نہیں کی اس کو فٹ فار میں شو کاز نوٹس دیا. اور اس پہ کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا یا یہ تھا. بالکل اس کے اوپر ایکشن ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ ایکشن ہوگا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر جس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھیں کہ سینٹ میں اگر یہ کردار جو کہہ رہے ہیں جو ممبران سینٹ ہیں یا چیئرمین سینٹ صاحب ہیں،
वो ये कहें कि ऐसी चीज़ है, और अपनी आप को जमहूरियत की बात करें और चैंपियन की बात करते हैं, तो क्या आप मुझे बताएं कि चेयरमैन सेनेट साहब ने, इन मेंबरान ने कभी लॉ एंड ऑर्डर पर डिस्कशन की है इतने अरसे में? ये हालात तो देखें, 2007 में भी खराब थे जब मोहतरमा शहीद हुई। लेकिन एक कतक लाने की माफी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और हालात अल्हम्दुलिल्लाह 8 से और 13 से बहुत बेहतर है। बट हैविंग सेड दैट, क्या आपने तंगी साहब से जो है वो किसी पूछा कि क्या वजह है कि वो चुप क्यों बैठे हुए थे? क्या मतलब वो गुमसुम क्यों थे? और वो ही इज नोन एज वन ऑफ दोज पीपल जो कि बड़ी फायरी स्पीचेस करते हैं, बड़ा जो है वो बड़ी जोशीले वो हैं और बात उस पर बहुत जोश से करते हैं। तो क्या वजह है कि वो कुछ भी ना बोले? डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में वो बैठे नहीं हुए थे, उन्होंने स्पीच की है। मुझे ज्यादा मैंने टीवी पे देखा, क्योंकि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने हल्के में इलेक्शन के में मौजूद अफनानुल्लाह साहब ज्यादा बता सके, लेकिन मैंने उनकी स्पीच सुनी है। स्पीच बट फैसल साहब, समझ नहीं आ रही कि अगर स्पीच की है तो फिर तो शो कॉज बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं जरा अफनान साहब से पूछ रही थी, अफनान साहब क्या उन्होंने स्पीच की? बैराबंद तंगी साहब ने क्या स्पीच की? उन्होंने जो है वो करारदाद आने से पहले की थी, मगर जो उनकी स्पीच थी ठीक है, वो करारदाद को सपोर्ट कर रही थी, मगर करारदाद आने से पहले की थी उन्होंने। हाँ जी, इस पे मुझे पता है डॉक्टर साहब भाई, देखें ये कोई अगर चेयरमैन सेनेट बोले कि जी मुझे नहीं पता था, अचानक ये चीज आ गई या किसी मेंबर ने की, अफनानुल्लाह साहब को ज्यादा पता है कि ये जो कल मेंबरान, मेजॉरिटी मेंबरान और बिलशमूम हमारे भी कुछ पार्टी के मेंबरान हैं जो कि हर वक्त चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में बैठे होते हैं और चीजें कर रहे होते हैं, अगर ये कहें कि जी हमें नहीं पता था और अगर पुट भी हो गई, तो चेयरमैन सेनेट ने क्यों इसको उसी वक्त जो है रेजोल्यूशन को पुट किया? उसको नहीं चाहिए था। अगर वो जमहूरी, अपने आप को बहुत जमहूरी समझते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि जमहूरी हैं जिस तरीके से उन्होंने पुट की, और उसके बाद जो है फौरन ही जो है वो सेशन भी एडजर्न कर लिया, बाकी मेंबरान हुए नहीं। लेकिन वो इस वक्त अफनान साहब तो एक और बात कर रहे हैं, वो तो ये बात कर रहे हैं कि तंगी साहब ने जो स्पीच भी की वो भी इस रेजोल्यूशन की फेवर में थी। देखें, तंगी साहब ने फेवर में अगर स्पीच की होगी तो उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे पार्टी ने उनको, सेक्रेटरी जनरल ने कल शोकॉज दिए है, हफ्ते के अंदर उससे रिप्लाई देना है, और उसके बाद जो चीजें भी हमने सारा कुछ देखा है, हमने सारा कुछ हमारी पार्टी की लीडरशिप ने वॉच किया है, और अगर वो चीज जो भी उनके खिलाफ जाएगी, जो चीज भी होगी, इस चीज में इलेक्शन के हवाले से कोई कंप्रोमाइज किसी के साथ नहीं है, चाहे वो बैरमन तंगी साहब हो, चाहे वो फैसल कुंडली साहब हो या कोई और हो। इस पे हम कोई कंप्रोमाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करेगी।